اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ سورہ زمر آیت نمبر 10، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہجرت کی اجازت دی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں لوگ ستانے لگے اور آپ کے ماننے والوں کو بھی ستانے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پلان یہ بنایا کہ جو لوگ اسلام لائے تھے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ نے ایک جگہ کا انتخاب فرمایا جو ارقم بن ابی الارقم کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وعظ و نصیحت کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتے۔ اسی طرح سے جب اور ظلم و زیادتی بڑھتی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہجرت کی اجازت دی، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے سورہ زمر کے آیات کریمہ نازل ہوئی کہ جن کے اندر بتلایا گیا کہ جو لوگ دنیا کے اندر اچھے کام کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے نیکیاں رکھی ہیں، اور ان کو اللہ رب العالمین نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی زمین کشادہ ہے، اس کے اندر جائیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اگر یہ مکے کے اندر عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں نہ دیں، لیکن دنیا کے اندر اور بہت ساری جگہیں ہیں۔ اس کے بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ حبشہ کے بادشاہ جو بڑے نیک انسان ہیں وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور پہلا قافلہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، جو قریباً 12 آدمی اور 4 عورتوں پر مشتمل تھا، حبشہ روانہ ہوا۔ جب جنتا کے بندرگاہ پر یہ لوگ پہنچے تو وہاں پر 2 کشتیاں پہلے سے تجارتی کشتی موجود تھی اور اس پہ سوار ہو کر کے نکلے، لیکن جیسے ہی بیچ دریا میں پہنچتے ہیں، سمندر میں پہنچتے ہیں، تو مکے کے اوباش اور گنڈے قسم کے لوگ بھی جو ہے ان مسلمانوں کا پیچھا کرتے ہوئے جدہ کے بندرگاہ تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ نکل گئے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار صحابہ کرام جب وہاں پہنچتے ہیں تو حبشہ کے بادشاہ ان کی خاطر تواضع بھی کرتے ہیں، ان کو اپنے امان میں رکھتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں بغیر کسی خوف کے۔ لیکن مکے کی سرزمین کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو علی الاعلان جو ہے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ لوگ چلاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے نبوت کے 5ویں سال سورہ نجم نازل فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر اس کی تلاوت کی، اور صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے مشرکین مکہ بھی تھے، تو انہوں نے جب ان آیات کریمہ کی تلاوت سنی تو ان کے دماغ اس قدر مدہوش ہو گئے کہ اللہ رب العالمین کی اس کلام کے آگے تمام چیزوں کو بھول کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ انہوں نے بھی سجدہ کیا، سوائے امیہ ابن خلف کے، سوائے امیہ ابن خلف کے۔ اس شخص نے سجدہ نہیں کیا بلکہ زمین سے جو ہے مٹی لے کر کے اپنے ماتھے پہ رکھ لیا، کہا کہ یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے جس کے اندر آتا ہے کہ یہ شخص جو ہے جنگ بدر کے اندر مارا گیا، یعنی اپنی عناد اور کفر کی بنا پر یہ جہنم رسید ہوا۔ تو اس طرح سے میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی اور یہ خبر حبشہ تک پہنچی تو وہاں کے لوگوں واپس ہو گئے، لیکن جب جدہ کے بندرگاہ پر وہ لوگ پہنچے تو ان کو صحیح علم ہوا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ تو
واپس ہو گئے حبشہ کی طرف، لیکن بعض لوگ مکے کے سرداروں یا کسی اور لوگوں کی پناہ میں مکہ مکرمہ پہنچے، اور اس کے بعد میں یہ لوگ اور ہی زیادہ مسلمانوں کو ستانے لگے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جو ہے ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے زیادہ مسلمانوں کا خیال کرتے تھے تاکہ ان کو پریشانی لاحق نہ ہو اور اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم حتی الامکان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پائیں اور اس پر اپنانے کی کوشش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور و طریقہ کیا تھا، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔